یہ مسئلہ دیکھیے داڑھی کا مسئلہ بالکل ہاں آپ نے صحیح کہا، داڑھی کا حکم تو ہے کہ ڈائریکٹ واجبی حکم ہے، اس کو لوگ کہتے ہیں سنت ہے. ارے بھائی داڑھی سنت اللہ کے نبی کی عقیدے والی سنت ہے. علیکم بے سنتی، میری سنت، یہ مستحب والی سنت نہیں، سنت مؤکدہ والی نہیں. یہاں پر مراد ہے میرے طریقے پر چلو. تو اس معنی میں داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، اور ہم نے کہا یہ جو طریقے والی سنت ہے کبھی فرض بھی ہوتی ہے کبھی مستحب بھی ہوتی ہے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ داڑھی کا حکم، جب داڑھی کا حکم اللہ کے نبی نے دیا ہے کہ اعفوا اللحى ارخوا اللحى، کہ داڑھی کو چھوڑ دو، معاف کر دو، اس کو پکڑو مت، اسے کاٹو مت، ارخا کرو، لٹکاؤ اس کو. تو جب یہ حکم دیا گیا تو یہ واجبی حکم ہے. کہ اصل میں لفظ سنت کا استعمال جو ہے کئی سینس میں ہوتا ہے، کئی سیاق میں ہوتا ہے. کبھی کبھار یا زیادہ تر جو ہمارے درمیان سنت کا لفظ استعمال ہوتا ہے عبادات کے سیاق میں، نماز میں کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، سنت اور فرض ہے، سنت اور واجب، ٹھیک. تو یہ استعمال ہے فقہی، مطلب یہ کہ اعمال کے اندر آپ دیکھیں تو کوئی کہ یہ والا عمل فرض ہے، یہ سنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو فرض ہے یا واجب ہے اس کو کرنا ضروری ہے، اور جو سنت ہے اس کے معاملے میں بندہ اختیار ہے، اس کو اگر کبھی نہ بھی کرے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ٹھیک. لیکن اس میں بھی اہل علم نے تقسیم کی ہے سنت کی دو قسمیں، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ، ٹھیک. سنت مؤکدہ کو چھوڑنا بلکہ حتیٰ کہ احناف کے یہاں تو مکروہ تحریمی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ سنت مؤکدہ کو چھوڑنا مکروہ تحریمی ہے، لفظ استعمال ہوتا ہے یہ کہ مکروہ تو ہے مگر حرمت کے درجے کو پہنچنے والا مکروہ ہے. اور سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنا یہ مکروہ تنزیہی ہے. پھر انہوں نے سنت میں اور مندوب اور مستحب میں فرق کیا ہے، ٹھیک. ان کے جو چیز مندوب ہو تو وہ نفل کی طرح ہے، تو نفل چھوڑنے میں کہتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر سنت چھوڑیں گے. اب وہ سنت میں اور نفل میں فرق کیسے کرتے ہیں؟ نفل کبھی کبھار کر لیا ایک آدھ بار اللہ کے نبی نے تو وہ نفل ہو گیا. سنت جس کو تھوڑا زیادہ کیا، کئی بار کر لیا. اور سنت مؤکدہ جو ہمیشہ کیا تو کبھی نہیں چھوڑا، تو اس طرح فرق کرتے ہیں. تو سنت کا ایک استعمال ہے فرض اور واجب کے بالمقابل، تب تو وہ واجب نہیں ہوتی، لیکن بہرکیف اگر مؤکدہ ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے، اور اس کو چھوڑنے والا بہرکیف اگر مستقل چھوڑتا ہے تو وہ مذمت کا حقدار ہے، لیکن کبھی کبھی چھوڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں. سنت کا اس کے لیے حکم نہیں ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں سنت کا ایک استعمال ہے ہمارے اس عقیدے کے باب میں، ٹھیک. سنت کا ایک استعمال محدثین کے یہاں ہے، جو بھی حدیث ہو وہ سنت ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو بھی حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے وہ سنت ہے. اب اس میں ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ ایاکم ومحدثات الامور، مثال ہے کہ تم ڈرو اور دور رہو، بچو نئے نئے معاملات سے، حکم آیا نا. لیکن یہ حکم جو آ رہا ہے واجبی حکم ہے، اور یہ حکم آ رہا ہے حدیث میں، اور حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے محدثین کے یہاں. تو یہ ایک اعتبار سے سنت ہے اور ایک اعتبار سے حکم ہے، واجب ہے، فرض واجب ہے. اچھا، ایک استعمال ہے ہمارے عقیدے کے سیاق میں. ہم عقیدے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت، اہل بدعت. تو اہل سنت جب ہم کہتے ہیں تو یہاں پر یہ مطلب ہے کہ اہل نفل ہے، وہ اہل فرض نہیں، اہل مستحب، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اہل سنت کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنے والے، صحابہ کے طریقے پہ چلنے والے، مان علیہ واصحابی. تو اللہ کے نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ اپنانے والے جو ہیں وہی اہل سنت ہیں، اور اللہ کے نبی کے طریقے میں
آپ کی عبادات ہیں، آپ کے عقائد ہیں، آپ کے عادات ہیں، اخلاق ہیں، طور طریقے چل، تو اس میں فرض فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، سنت مؤکدہ بھی سب ہیں. تو گویا یہاں پر دیکھیں گے تو سنت کا لفظ، اہل سنت میں سنت کا لفظ فرض کے لیے بھی سنت ہے جس میں آقا حکم ڈائریکٹ دیا گیا واجب والا، مستحب کے لیے بھی سنت ہے، اور جو آپ کی عادات و اخلاق میں جو بھی اچھے چال چلن جن سے ہم آپ کی اقتدا کر سکتے ہیں تو وہ مباح چیزوں میں بھی وہ بھی سنت کہلائے گا کیونکہ وہ آپ کا طریقہ تھا. سمجھ میں آئی بات؟ مثلا آپ نے شادی کی اللہ کے رسول نے تو شادی کرنا آپ کی سنت ہے، تو یہ بھی ایک سنت. اب شادی کبھی کبھار فرض ہوتی ہے، کبھی کبھار مستحب ہوتی ہے، کبھی مباح ہوتی ہے، کبھی مکروہ، کبھی حرام بھی ہوتی ہے. شادی پر، نکاح پر 5 حکم لگتے ہیں. کسی شخص کے حق میں فرض کا حکم لگے گا، کسی کے حق میں مستحب کا حکم لگے گا، کسی کے لیے مباح، کسی کے لیے مکروہ، کسی کے لیے حرام. سمجھے کہ نہیں؟ تو لیکن یہ سنت ہے. النکاح من سنتی کہا نا اللہ کے رسول نے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی کہا کہ میں شادی کرتا ہوں، جو میری سنت سے بے رغبتی کرے گا مجھ سے تعلق نہیں اس کا. تو سنت کا لفظ کا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سنت کا لفظ کس سیاق اور سینس میں استعمال ہو رہا ہے. ورنہ سنت واجب بھی ہوتی ہے، سنت فرض بھی ہوتی ہے، سنت بھی ہوتی ہے، مستحب بھی ہوتی ہے، سنت مباح بھی ہوتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ جس سینس میں اور سیاق میں استعمال ہوگا وہاں پر طے کیا جائے گا. ہاں جب ہم آئیں گے عبادات، نماز کے مسئلے میں آئیں گے کہ بھئی اب عشاء کی اذان ہو رہی ہے تو 4 رکعت فرض ہے، 2 رکعت سنت ہے. اب یہاں پر آئے گا تو سنت ہو جائے گی، سنت مؤکد ہو جائے گی. سمجھے کہ نہیں؟ اور بعض سنتیں ایسی ہوں گی کہ آپ نے کی ہیں کبھی کبھار تو عام سی سنتیں ہو جائیں گی، تو بہرحال وہ بھی سنت ہے، سنت مؤکد بھی سنت ہے. تو سنت کا لفظ کے سیاق کو دیکھا جائے گا. نہ حکم بھی دیکھیے، حکم کا مطلب ہوتا ہے مثلا افعال، کوئی کام کرنے کا حکم دینا. تو حکم کا اصل جو فائدہ ہوتا ہے وہ تو واجب ہی ہوتا ہے. حکم کا اصل فائدہ یا اس کا اثر واجب. کہتے ہیں کہ الامر يدل على الوجوب، کہ امر اور حکم واجب ہونے پر دلالت کرتا ہے. جس چیز کا حکم اللہ کے نبی نے دیا وہ واجب ہے، لیکن کبھی کبھار واجب امر جو ہوتا ہے، حکم جو ہوتا ہے وہ واجب پر دلالت نہیں کرتا، مستحب پر دلالت کرتا ہے. حکم بھی ہے مگر میننگ مستحب کا ہے. قرآن میں کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام سے نکل جاؤ، حالت حل میں آ جاؤ، فَاصْطَادُوا تو شکار کرو، شکار کرو. اب کسی کو شکار کی ضرورت ہو تو وہ بھی کرے. جب تک وہ محرم تھا، حالت احرام میں تھا، تو کہا کہ جو ہے شکار نہیں کر سکتے، حرام کر دیا گیا تھا. کہا کہ جب تم احرام سے فارغ ہو جاؤ اور حرم کے باہر آ جاؤ تو شکار کرو. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن اس حکم کا مطلب حتیٰ کہ واجب تو بہت دور، مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے. یہ حکم اباحت پر دلالت کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یعنی یہاں پر حکم آیا لیکن دلالت کی میننگ کیا نکلا؟ جائز ہے، چاہو تو کرو، جاؤ تو مت کرو. حکم اگر نہیں ماننے تو گناہ کے لیول بھی ایسا بھی ہوتا ہے. اگر ہم حکم کو نہیں ماننے، ہاں تو وہ بالکل جس حکم کا فائدہ یا جو دلالت ہے اس کی، جو حکم واجب کے لیے ہے، جو حکم جس حکم پر واجبی حکم ملا ہے، واجبی اثر ہوا، مطلب جو حکم واجبی ہے، فرضی ہے، اس حکم کو ماننا فرض بھی ہے اور اس کو چھوڑنا گناہ ہے. ایسا شخص جو حکم کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کے رسول کے حکم کو، جو واجبی حکم ہے، اس کو اگر چھوڑتا ہے تو گنہگار ہے، سزا کا حقدار ہے، اور عمل کرتا ہے تو وہ ثواب کا حقدار ہے، ثواب ملے گا اس کو. لیکن یہ والا حکم جو کہ شکار کرو، حکم تو ہے لیکن کوئی شکار نہ کرے تو گنہگار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس حکم کا مقصد فرض والا ہے ہی نہیں. تو وہ تو حکم کے اعتبار سے پتہ چلے گا کون سا حکم. اسٹیٹ فارورڈ اگر بات کریں، ہم داڑھی بڑھاؤ، نہیں بڑھائیں تو ہم لوگ گناہ تو کر ہی نہیں. نہیں، یہ مسئلہ دیکھیے، داڑھی کا مسئلہ بالکل، ہاں آپ نے صحیح کہا،
दाढ़ी का हुक्म तो है कि डायरेक्ट वाजिबी हुक्म है, इसको लोग कहते हैं सुन्नत है। अरे भाई दाढ़ी सुन्नत अल्लाह के नबी की अकीदे वाली सुन्नत है। अलैकुम बे सुन्नती, मेरी सुन्नत, ये मुस्ताहब वाली सुन्नत नहीं, सुन्नत मुअक्कदा वाली नहीं। यहां पर मुराद है मेरे तरीके पर चलो। तो इस माने में दाढ़ी रखना अल्लाह के नबी का तरीका था, और हमने कहा ये जो तरीके वाली सुन्नत है कभी फर्ज भी होती है कभी मुस्ताहब भी होती है। और अब हम देखेंगे कि दाढ़ी का हुक्म, जब दाढ़ी का हुक्म अल्लाह के नबी ने दिया है कि आफुल लिहा अरखुल लिहा, कि दाढ़ी को छोड़ दो, माफ कर दो उसको, पकड़ो मत उसे, काटो मत, इरखा करो, लटकाओ उसको। तो जब ये हुक्म दिया गया तो ये वाजिबी हुक्म है, समझ आई बात। तो ये एक तरफ तो सुन्नत है इसलिए कि आपका तरीका है, आपने इस काम को किया, अल्लाह के नबी ने जो कुछ भी किया वो आपकी सुन्नत है। आपने नमाज पढ़ी, नमाज सुन्नत है, अल्लाह के नबी रोजा रखा, रोजा सुन्नत है, ठीक, क्यों? क्योंकि आपका तौर तरीका है, या आपकी जिंदगी के रोजाना क्या और जिंदगी का मामूलात में से है, इस एतबार से सुन्नत है। लेकिन रोजे का हुक्म जो कि आया है तो वो फर्ज है, सलात का हुक्म आया है कुरान और सुन्नत में वाजिबी तो फर्ज है। ऐसे ही दाढ़ी का हुक्म फर्ज का है, और इस एतबार से वो सुन्नत है क्योंकि आपने दाढ़ी रखी, आपकी जिंदगी का मामूल था, तो वो सुन्नत है अकीदे वाली। लेकिन आप फिक़ही तौर पर ढूंढेंगे इसका हुक्म तो वाजिब का मिलेगा, और वाजिब की मुखालफत करने पर बंदा गुनहगार होता है और सजा का हकदार होता है। अल्लाह ताला हम तमाम को सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चले काफी है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।